أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر. سبحان اللہ. إن المتقين في في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحان اللہ. عند مليك مقتدر. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم كريم الأمين الرؤوف الرحيم. ہے کول خدا کول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے کول خدا کول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. درود لامحدود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر. الحمدللہ اللہ پاک کا بے حد شکر. اس کی توفیق خاص سے آج ایک مرتبہ پھر 25 رمضان المبارک القلم چینل کی خصوصی رمضان سحر نشریات مرحبا رمضان لے کر حاضر خدمت ہوں. میں ہوں آپ کا میزبان محمد جواد راجپوت. ناظرین کرام، دیکھنے والے تمام ناظرین اور حاضرین کو مرحبا رمضان میں خیر مقدم کرتا ہوں. ناظرین کرام، رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہم گزار رہے ہیں اور اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہے. ویسے تو رمضان المبارک کا آخری عشرہ سارا ہی برکتوں عظمتوں والا ہے، مگر شب قدر بہت ہی افضل و اعلیٰ ہے. احادیث سے ثابت ہے کہ یہ مبارک رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یعنی 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب میں سے کوئی ایک رات ہے. یہ رات آسمانوں میں فرشتوں کی عید اور زمین میں انسانیت کی معراج کمال کے حصول کی رات ہے. ناظرین کرام، یہ وہی رات ہے جب لوح محفوظ سے روئے زمین پر ایک ہی مرتبہ قرآن مجید اتارا گیا. اس رات اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت خوب جوش میں ہوتا ہے. رات بھر صبح تک رحمتوں کی برسات اور خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب قدر میں عبادت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. ناظرین کرام، اللہ پاک کا بے حد شکر، اس نے عمر کے اس مختصر سے حصے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی سہولت عطا فرمائی اور ہم سب کو چاہیے کہ اس رات سے فائدہ اٹھائیں. ناظرین کرام، اللہ پاک ہم سب کی اس رات کے صدقے کامل بخشش اور مغفرت فرمائے. کیا پتہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو. اس مبارک رات میں اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کیجئے، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیجئے. اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو رمضان المبارک کا صدقہ معاف فرمائے. ناظرین کرام،
یہی ہمارا آج کا موضوع ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت، اس پر بات ہوگی۔ بڑھتے ہیں آج کے مہمانوں کی طرف۔ ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے عظیم مداح رسول عماد وحید صاحب۔ میں نے اپنی اس ٹرانسمیشن مرحبا رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ جناب پروگرام میں تشریف آوری کا۔ انہی کے ساتھ اسلامک اسکالر حافظ صبور کیانی صاحب تشریف لائے۔ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو میری اس ٹرانسمیشن میں میری دعوت پر تشریف لائے۔ جی عماد وحید صاحب، حمد باری تعالیٰ سے ہماری آج کی نشریات کا باقاعدہ آغاز کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حمد باری تعالیٰ کا حکم ہوا ہے، اس سے آغاز کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ میں ہوں بندہ میرا خدا سبحان اللہ۔ لائی کے سجدہ ثنا تو ہے، سبحان اللہ۔ میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، اور میری تجھ سے برابری ہی نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میری تجھ سے برابری ہی نہیں، میں فنا ہوں مگر بقا تو ہے، سبحان اللہ۔ تو ہے، میں فنا ہوں مگر بقا تو ہے، لائی کے سجدہ ثنا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے۔ وہ شعر سنیے گا۔ بسم اللہ۔ کہ تیرے شاہکار پہ فدا ہے جہاں، تیرے شاہکار پہ فدا ہے جہاں، نقشہ گر شکل مصطفیٰ سبحان اللہ، تو ہے، سبحان اللہ۔ نقشہ گر شکل مصطفیٰ تو ہے، لائی کے سجدہ ثنا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ حمد باری تعالیٰ سے عماد وحید صاحب ہماری آج کی نشریات کا باقاعدہ آغاز فرما رہے تھے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ۔ ہاں
مدینے سے بلاوا رہا ہے، 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 میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، آ رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، اور کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، درِ زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، درِ زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے
ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بڑھتے ہیں آج کی ٹرانسمیشن کا جو خوبصورت ٹاپک ہے شب قدر کی فضیلت۔ میں حافظ صبور کیانی صاحب کی طرف سفر کروں گا۔ حافظ صاحب بتائیے گا کہ شب قدر کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، اس پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا راحت العاشقین۔ سب سے پہلے تو میں جواد بھائی آپ کا ایک بار پھر ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کے اندر مجھے دوبارہ مدعو کیا، اور ماہ صیام کی پرفیض، پر نور اور پر بہار وہ ساعتیں، وہ گھڑیاں ہم سے بڑی تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی جا رہی ہیں، اور ماہ صیام بیتا چلا جا رہا ہے، گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کریم سے تو پہلے میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ کریم ماہ صیام کی برکتوں سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو ہمارے مرحومین ہیں ان کی بھی کامل بخشش اور ان کی مغفرت فرمائے۔ آج کا جو آپ کا موضوع تھا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت موضوع ہے کہ لیلۃ القدر کے حوالہ سے ہم نے آج انشاءاللہ بات کرنی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو مقدس کتاب اللہ کریم کی ہے قرآن مجید فرقان حمید، اس سے ایک سورہ مبارکہ کو تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا۔ سورہ قدر ہے، 30ویں سپارے کے اندر موجود ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں آہستہ آہستہ۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو لیلۃ القدر ہے، یہ جو رات ہے، خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کی بہتری کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے بہتر ہے، اس کو یہ افضلیت کس وجہ سے دی گئی، یہ قرآن پاک یہی صورت بتاتی ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اس رات کے اندر اللہ کے فرشتے دنیا کے اوپر نازل ہوتے ہیں، اور سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور وہ طلوع فجر تک وہیں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ آیت پاک ہے، اور ہمارا جو ٹاپک ہے، ہمارا جو موضوع ہے وہ لیلۃ القدر کے حوالے سے ہے۔ تو یہ اس صورت کے اندر پوری جو صورت ہے وہ اسی ٹاپک کے اوپر ہے، وہ اسی رات کی فضیلت کو بیان کرتی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، جو اللہ کریم نے آپ کو جو رات عطا کی ہے، یہ 1000 مہینوں سے افضل۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے جو معتبر علماء کرام ہیں، معتبر شخصیات ہیں، ان سے یہ روایت سنی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کو جب اللہ کریم نے پچھلی امتوں کی جو عمریں تھیں ان کا مشاہدہ کرایا، ان کو حضور کا جب امتوں کی جو عمریں تھیں وہ بتلائی گئی، اللہ نے اپنی شان کے مطابق جب بتائی، تو حضور نے ان لوگوں کی عمروں کے حساب سے ہماری جو حضور کی امت ہے، اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو دیکھا تو وہ کچھ کم نظر آ رہی تھی۔ عمر جو عرصہ ہے، جو وقت ہے، وہ کچھ کم حضور کو نظر آ رہا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے جب کہا کہ امت کے لیے جو وقت کم ہے تھوڑا سا، تو پر تھوڑی سی پریشانی کا عالم ہوا، تو فرمایا کہ اللہ کریم نے اس دن مجھے یہ رات عطا فرمایا کہ آپ کی امتیوں کو میں ایک ایسی رات عطا کروں گا،
اگر وہ اس رات کے اندر بیٹھ کر میری عبادت کریں، سر بسجود ہو جائیں، میرے حضور آ کر توبہ اور استغفار کریں، اپنے گناہوں پر نادم ہو جائیں، فرمایا ایک ایسی رات دوں گا کہ جو ایک رات ہوگی لیکن 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہو جائے گی۔ 1000 مہینوں سے بڑھ کر اس کے اندر جو آپ جو بھی ثواب کریں گے وہ 1000 مہینوں کی عبادت کا آپ کو ثواب دیا جائے گا، جو بھی نیک عمل کریں گے۔ تو بہرحال ہمیں پتہ یہ چلا قرآن کی آیت سے کہ یہ رات بڑی عظمت والی ہے، حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ یہ رات عظمت والی کس وجہ سے بنی کہ حضور نے دیکھا کہ پچھلی امتوں کو اتنی لمبی عمریں، ہماری اتنی لمبی عمر تو نہیں، بہت زیادہ ہوا کوئی 70 تک پہنچ جائے گا، کوئی 80 تک پہنچ جائے گا، 100 تک پہنچ جائے گا، لیکن 1000 مہینوں جتنی عمر تو نہیں ہے، ہزاروں سال عمر تو ہماری تو نہیں دی جاتی، لیکن اگر ہم اس رات کے اندر عبادت کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں 1000 مہینے کا ثواب ہمیں عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو میں بھی یہی دعا کروں گا، ہم سب مل کر یہی دعا کریں گے، ہمارے آڈینس، ہمارے جو سننے والے ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہمارے ناظرین ہیں جو سننے والے ہمارے، وہ بھی یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں یہ رات نصیب کر دے، اور اس رات کو نصیب ہو جائے جب تو اس رات کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں اور پھر ہم انشاءاللہ آپ دوبارہ کوشچن کریں تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم اس ماہ سیام کے اندر اس قدر بندہ مومن کو نوازتا ہے، فرمایا کہ جو شخص ایمان والا اس ماہ سیام کے اندر جب اس ماہ سیام کو پالے، اس کے اندر روزے رکھے، اللہ کریم اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو روزے رکھے اس کے بعد ماہ سیام کو پانے کے بعد دن کو روزہ رکھے، رات کو قیام اللیل، رات کو نماز تراویح، مطلب یہی ہوا کہ رات کو قیام کرے، قیام اللیل کرے، اللہ پھر بھی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور تیسری اور اہم بات فرمایا کہ اس رات اور اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا گیا، اس رات کے اندر، اس شب کے اندر جو عبادت کرتا ہے، اللہ کریم اس شب کی عبادت کے توفیل اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ اس رات کی فضیلت ہے، یہ اس رات کی عظمت ہے، ہم دعا گو ہیں اللہ کریم ہم اس رات کے اندر ہمیں عبادت کرنے کی توفیق اور ہمیں ہمت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ میں چند اشعار کے ساتھ آج کے نعت خواں کی طرف بڑھوں گا کہ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جسے خدا چاہتا ہے، واہ واہ واہ، اسے چاہے جسے خدا چاہتا ہے، اور درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، بے شک یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، اور سرسبز میرے گلشن دل کی کلی رہے، سرسبز میرے گلشن دل کی کلی رہے، تیری رحمت کی بھیک سے میری جھولی بھری رہے، تیری رحمت کی بھیک سے میری جھولی بھری رہے، اور یا رحمت للعالمین رحمت کا واسطہ، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، رحمت کا واسطہ، تیرے کرم سے بات بنی ہے بنی رہے، تیرے کرم سے بات بنی ہے بنی رہے، اور یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ارے میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے۔ اسی اشعار کے ساتھ میں حماد وحید صاحب کی طرف سفر کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری آج کی نشریات کا باقاعدہ آغاز فرمائے۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، سہن کے شور سے کچھ کٹ کے نعت کہتے ہیں، سہن کے شور سے کچھ کٹ کے نعت کہتے ہیں، اور روایتوں سے
ہٹ کے نعت کہتے ہیں. آئے ہائے. روایتوں سے ذرا ہٹ کے نعت کہتے ہیں. واہ واہ کیا بات ہے. اور حسن کے نانا کا کھاتے ہیں بیٹھ کر گھر میں. حسن کے نانا کا کھاتے ہیں بیٹھ کر گھر میں. اور خدا کے فضل سے ہم ڈٹ کے نعت کہتے ہیں. کس طرح کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آج کی بلا خالد حسنین خالد صاحب کا پڑھا مشہور زمانہ کلام. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے بے حساب مفت عطا فرمائے. ان کے اشعار پیش کرتا ہوں، سماعت کیجیے گا. ہاں بیٹھی کانا ہوں ازل سے، بیٹھی کانا ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے آقا اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. ہاں اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. میں بیٹھی کانا ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے آقا اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. سوئے بطخاں لیے جاتی ہے ہوائے بطخاں. ہاں سوئے بطخاں لیے جاتی ہے ہوائے بطخاں. تو بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے. ارے بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے. ہائے شہزاد بہت ساتھ دیا ہے تیرا. ہاں خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا. بس اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے. ہاں اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے. موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا. ہاں موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا. بس اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مارے جانے دے. ہاں اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے. روک رضوان نہ مظفر کو در جنت پر. ہاں روک رضوان نہ مظفر کو در جنت
پر، کیونکہ یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے، ارے یہ محمد کا، یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے۔ کیا بات ہے، بہت ہوگی بہت ہوگی۔ چند اشعار مدینہ پاک کے حوالے سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش کرنے کی سعادت حاصل فرماتا ہوں۔ حضور کے در کی بات ہے، صدا میں شامل ہو جائیں۔ بے طلب بھی یہاں ملتی ہے، آتے جاتے بے طلب بھی یہاں ملتی ہے، آتے جاتے یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے کہ یہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، وہ رب بھی اور ان کی دہلیز کے منگتے ہیں، بڑی موج میں واہ واہ۔ ہے ان کی دہلیز کے منگتے ہیں، بڑی موج میں ہے، ہم سے اغیار کے ٹکڑے نہیں کھائے جاتے، ہم سے اغیار کے ٹکڑے نہیں کھائے جاتے، طلب بھی کہ وہاں ملتی ہے، آتے جاتے طلب بھی۔ اور یہ ہے آقا کی عنایت، وہ کرم کرتے ہیں، یہ ہے آقا کی عنایت، وہ کرم کرتے ہیں، ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے، بے طلب بھی یہاں ملتی ہے، آتے جاتے یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے کہ یہاں دل نہیں توڑے جاتے، بے طلب بھی اور شہر سرکار کی ہم خاک کے ذرے ہوتے، شہر سرکار کی ہم خاک کے ذرے ہوتے، آپ کی راہ میں بکھرے ہوئے پائے جاتے، طلب بھی کہ وہاں ملتی ہے، آتے
در ہے یہ وہ در ہے کہ یہاں دل نہیں توڑے جاتے بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے یہ وہ در ہے۔ بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف جو ہماری ٹرانسمیشن کا موضوع ہے لیلۃ القدر کی فضیلت کے حوالے سے۔ حافظ صاحب بتائیے گا کہ لیلۃ القدر کو مخفی کیوں رکھا گیا، اس میں کیا حکمت تھی، اس پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جواد بھائی، یہ احادیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے ماہ صیام کے پورے 30 دنوں کا اعتکاف بھی اس نیت سے کیا کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ اس ماہ صیام کے اندر ایسا ایک دن ہے، ایسی ایک رات ہے کہ جس رات کے اندر اگر آپ عبادت کریں گے تو 1000 مہینوں کا آپ کو ثواب دیا جائے گا، وہ افضل رات ہے۔ تو پھر حضور نے 20 دنوں کا اعتکاف بھی کیا اور پھر آخری عشرے کا اعتکاف بھی کیا۔ اعتکاف کرنے کا حضور کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں اس رات کی تلاش میں سبحان اللہ ہوں اور اس رات کی تلاش کر رہا ہوں کہ جس رات کی مجھے خبر دی گئی۔ پھر حضور نے اپنی مبارک زندگی کے اندر آخری عشرے کا جب اعتکاف کیا تو آپ ایک ترکی خیمے میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے اپنے سر انور کو وہاں سے باہر نکالا اور فرمایا کہ لوگوں سنو، جس رات کی طلب اور جس رات کو ہم چاہ رہے تھے اور جس رات کو ہم ڈھونڈ رہے تھے، مجھے خبر ملی کہ اس آخری عشرے کے اندر موجود ہے۔ اب جو میرے ساتھ آ کر اعتکاف کرنا چاہتا ہے اب وہ آ جائے، اس عشرے کے اندر وہ رات ہے، اب آ جائیں تو اس رات کو ہم پا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس رات کو مخفی رکھنے کا جو آپ کا سوال تھا وہ یہ مقصد ہے کہ آخری عشرے میں جب آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی ان 10 دنوں میں یہ رات رکھی گئی ہے، مخفی رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر ایک رات بتا دی جاتی یا 2 راتیں بتا دی جاتی تو ان میں عبادت کر کے وہ سائڈ پہ لگ جاتے، اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے۔ مخفی رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مسلمان اور ایمان والے ہر رات میں عبادت کریں، کہ ایک مطلب تو یہ ہوا کہ جب ہر رات میں وہ عبادت کریں گے ان کو رات ماہ صیام کی رات کا عبادت کا ثواب بھی ملے گا۔ اگر اسی رات میں لیلۃ القدر ہوئی تو 1000 مہینوں سے افضل بھی رات ان کو مل جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ مخفی رکھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ ان 10 دنوں میں جو طاق راتیں 5 راتیں ہیں ان کو آپ غفلت میں نہ گزاریں، عیاش پرستی میں نہ گزاریں، عریانی میں اور فحاشی میں نہ گزاریں، بلکہ اللہ کے حضور آ کر اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائیں۔ یہ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، کہ اللہ کریم نے لیلۃ القدر کی اس رات کو، اس مقدس رات کو کس دن میں رکھا ہے اور کون سے عشرے میں رکھا ہے؟ تو حضور آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے اس رات کو آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان راتوں میں رکھا ہے، اور فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ طاق راتوں میں سے 21ویں شب ہے، پھر 23ویں شب ہے، پھر 25ویں شب ہے، پھر 27ویں اور پھر 29ویں شب ہے۔ یہ حضور نے 5 راتیں گنوا کر بتا دیا کہ یہ ان 5 راتوں میں کوئی نہ کوئی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے، آج کے دن کا پیغام یہ ہے، اور آپ کی اس ٹرانسمیشن کی وساطت سے میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ پیغام دوں گا کہ آخری عشرہ اب یہ رواں دواں ہے، اپنی جو ہے وہ منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اب یہ بھی ہم سے، ہمارے ہاتھوں سے جیسے 2 عشرے نکل گئی، یہ بھی نکل جائے گا۔ اب ہم نے ان آخری ایام کو غفلت میں نہیں گزارنا۔ پچھلا ماہ صیام جو ہم نے ماہ صیام کو جو 20-22 دن گزارے، ہم نے بڑی غفلت میں گزار دی، 23-24 دن۔ اب ہمیں چاہیے کہ جو 4-5-6 دن ہمارے پاس بچے ہیں، ان کے اندر ہم خوب اللہ کی عبادت کر کے ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کی رحمتوں۔ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اللہ کی رحمتیں، اور وہ کیا خوب فرماتے ہیں میاں صاحب کی، ادی راتی رحمت رب دی، بلند کریں آوازہ، بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ، اور رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جانا میندا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ٹھاٹے مار رہا سمندر ہے۔
اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو، ہم اللہ کے حضور توبہ کریں، ہم اپنے گناہوں پہ نادم ہو، اور اپنی اللہ کے ہاں آ کر ہم ماہ سیام کی آخری جو ہے وہ طاق راتوں میں بیٹھ کر ہم توبہ اور استغفار کریں اور رحمت اور برکتوں کو ہم سمیٹیں۔ اللہ کریم ہم کو برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہماری ٹرانسمیشن میں اختتام کا وقت بھی نزدیک ہے۔ میں آخر میں اختتامی کلام پیش کرنے کے لیے آپ کو دعوت دیتا ہوں اس اشعار کے ساتھ کہ رکھ لیں مجھے در پہ وہ جو دربان وغیرہ، رکھ لیں جو مجھے در پہ وہ دربان وغیرہ، پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ، پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ، آقا کی چٹائی کی بڑی شان ہے واللہ، آقا کی چٹائی کی بڑی شان ہے واللہ، بس نام کے ہیں سب تخت سلیمان وغیرہ، بس نام کے ہیں سب تخت سلیمان وغیرہ۔ جی اماد وسیم صاحب آخر میں اختتامی کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں، بسم اللہ۔ آخر میں چونکہ موضوع بھی ہمارا لیلۃ القدر کے متعلق ہے تو آئیے ایک دعائیہ کلام نصیر شاہ صاحب کا لکھا ہوا اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، سماعت کیجیے گا۔ ہاں مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا سونیا، حق تو میرا، حق تو میرا بھی ہے نا، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو سنیا، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان آقا، کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان آقا، کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، ان صحابہ کی وشت وار نگاہوں کو سلام، ان صحابہ کی وشت وار نگاہوں کو سلام، کن کی؟ جن کا مسلک تھا، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا، جن کا مسلک تھا، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم۔ اور پیر صاحب کیا خوب لکھتے ہیں، سماعت کیجئے گا، کہ کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے، کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے، کیا دل کی دنیا، دل کی دنیا
نظر سے کہو بالا کرنا، دل کی دنیا کو نظر سے کہو بالا کرنا، مجھ پہ بھی جشن کرو اور مجھ پہ معاشر میں نصیر کی نظر پڑ گئی، مجھ پہ معاشر میں نصیر کی نظر پڑ گئی، کہنے والے ہاں کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، مجھ پہ بھی جشن کرم ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ ہماری ٹرانسمیشن میں عماد وسیم صاحب اپنی خوبصورت حاضری پیش کر رہے تھے۔ آج کی ہماری ٹرانسمیشن کا اختتام کا وقت ہوا جاتا ہے۔ ہماری آج کی ٹرانسمیشن کا یہی ایک میسیج ہے کہ رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں ہیں، آخری عشرہ ہے، اللہ پاک ہمیں ان سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی اس مہینے کے صدقے جتنے دن ہم نے گزر گئے، اللہ پاک آخری عشرے کے صدقے ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ ناظرین کرام، میں ٹرانسمیشن کے اختتام پر ہمارے آج کے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے۔ عماد وسیم صاحب، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف آوری کا۔ انہی کے ساتھ اسلامک اسکالر حافظ صبور کیانی صاحب تشریف لائے، میں آپ کا بھی مشکور ہوں ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف آوری کا۔ ہماری ٹرانسمیشن میں اختتام کا وقت ہوا جاتا ہے۔ اگلی ٹرانسمیشن تک کے لیے اپنے میزبان محمد جواد راجپوت کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔